اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے کر آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو گھر گیا، باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کی؟ باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان ہو، پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں باپ۔ کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں، اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اسی لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا۔ اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا بیٹا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کرتا رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، آپ نے فرمایا ابوبکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچنے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پریشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بوسہ اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، جوانی آئی، آنکھیں کھلیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے، محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اسی لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو کندھا دو، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسی مشہور شخصیات کندھے دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ قبر سے باہر آئے تو چہرہ پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟
پہلے تو یہ بتائیں آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا، آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے، تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بنا دوں گا، اب اسی قبر کو جنت بنانے کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا تھا۔ تو دوستو یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اسی طرح کے واقعات کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔